آج میں آپ کے سامنے 5 ایسے نکات رکھوں گا جس سے میرے خیال میں واضح ہو جائے گا کہ اب پاکستان کو ایک کمپریہنسو جیت کے بعد کیا کرنے کی ضرورت ہے، انڈیا کیا کر سکتا ہے اور ہمارے سامنے اب کیا چیلنجز ہیں۔ تو یہ 5 نکات ہیں، آپ نے سننے ہیں سارے، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہیں اور میری امید ہے، بلکہ میں بڑا پر اعتماد ہوں کہ یہ 5 نکات سننے کے بعد آپ کی جو نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور کچھ حد تک شاید کچھ بہتر پرسپیکٹو بھی مل جائے کہ ہم نے اب کہاں پہ جانا ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہے، تیزی سے چلوں گا اور 5 کے 5 بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ہوں فہد حسین، یہ میرا ڈیجیٹل چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں اس چینل کو کیا، یہ سبسکرائب نہیں کیا تو وقت آ گیا ہے کہ کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ٹائملی اور امیجیٹلی جو ہے وہ آپ کو تدویر بھی مل جائے، انالیسس بھی مل جائے۔ اوکے، لیٹ سٹارٹ۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، میرے خیال میں ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوستی نہیں ہوگی۔ شاید آپ میں سے کچھ کو یہ سن کر برا لگے، لیکن تلخ حقیقت یہی ہے۔ اب آگے 8 سے 1 نسل بعد کیا ہوگا یا 20-25 سال بعد کیا ہوگا، یہ تو ظاہر بات ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فورسیبل فیوچر ہے، جہاں تک ہم کچھ حد تک دیکھ سکتے ہیں یا پریڈکٹ کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھول جائیں کہ پیار محبت دوستی ہونی ہے، وہ ایرا ختم ہو گیا۔ اب ہم نے رہنا ہے ایک ایسے دور میں جس کو انگریزی میں کہوں گا پرپیچول ہوسٹیلٹی، یعنی مستقل طور پر اب یہاں پہ کشیدگی رہے گی، دشمنی رہے گی اور کہیں بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ایک ریئلائزیشن ہے، یہ میرے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ دیکھیے انڈیا میں یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے۔ نریندر مودی کی حکومت جب سے آئی ہے، اب تو اس کا 3را ٹرم چل رہا ہے، مستقل طور پر اس کی اور اس کی جماعت کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے ایکسپینس پہ ہوتی ہے۔ اینٹی پاکستانیت جو ہے وہ ایندھن ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ سالہ سال سے ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی obsession بن گیا ہے پاکستان، ان کی الیکشنز میں پاکستان دشمنی جو ہے وہ کام آتی ہے، اور یہ متعدد بار ہوا ہے۔ تو as far as they are concerned وہ کلیئر ہے، پرابلم ہمارے اینڈ پہ، ہم کلیئر نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم نے دوستی کرنی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے اچھے تعلقات کرنے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے تجارت کرنی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ چنانچہ میرے خیال میں یہ اگر ہم جتنی جلدی یہ ریئلائز کریں کہ پاکستان اور بھارت اب فار دا فورسیبل فیوچر آپس میں اچھے تعلقات نہیں کر سکتے، لیٹس جسٹ ایکسیپٹ دس، یہ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے۔ جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو میرے خیال میں ہمیں بھی چین پڑ جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی اور ہمیں اپنی پالیسی بنانے میں جو ہے کچھ حد تک آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر یہ ریئلائزیشن ہم کر لیتے ہیں تو اس سے جڑی ہوئی اب باقی چیزیں ہیں۔ اب یہ پہلا نقطہ ہو گیا، اب میں آتا ہوں دوسرے پر۔ 5 نقطے ہیں، 5 بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ نے باری باری سننے ہیں۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے اب اگر ہم جب اسٹیبلش کر لیا کہ صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی ہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مودی کو اور بھارت کو ایک شکست فاش ہوئی ہے، اور یہ جو ابھی ہوا ہے یہ صرف شکست نہیں ہوئی ہے، یہ بے عزتی ہوئی ہے، یہ برانڈ انڈیا کی تباہی ہوئی ہے، یہ ان کی جو اتنی بڑی ایگو تھی اس میں سے ہوا نکلی ہے۔ وہ جو ان کا ایک سیلف ورتھ تھی اپنے بارے میں کہ جی ہم پتہ نہیں ایک دنیا کی بہت بڑی جو ہے وہ ملک بننے جا رہے ہیں اور ہم ایک سپر پاور ہوں گے اور ہم UN سیکیورٹی کونسل میں ہمیں جو ہے وہ ایک مستقل ممبرشپ ملے گی، وہ سب فارغ ہو گیا۔ اب وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ادھر وہ بھی ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا مارکا مار دیا ہے، لیکن ایکچولی جو بھارت میں جانتے ہیں، ایک تو ان کی جو پوری کی پوری جو نیشن ہے نا، اس کو انہوں نے اس طریقے سے ایک ڈیلوژن میں، ایک خوابوں کی دنیا میں اس کو ڈال دیا ہے، اور اوپر سے جو الٹرنیٹیو بیانیہ تھا وہ سارا بند کر دیا ہے، سب کچھ جتنے ادر ایونیوز آف انفارمیشن ہے وہ بلاک کر دیے ہیں۔ یہ والا یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا والا، یہ بھی بلاک ہے۔ تو ان کی جو عوام ہے وہ جینوئنلی سمجھتی ہے جو ان کی حکومت ان کو کہہ رہی ہے، لیکن جو ان کی حکومت میں لوگ ہیں، جو ان کی افواج میں لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ یہ جنگ ہارے ہیں، اور اس ہار سے مودی کو آلریڈی مسئلے ہونے شروع ہو گئے۔ آپ نے اس کی تقریر سنی تھی، یہ دیٹ واز دا اسپیچ آف اے ڈیفیٹڈ مین۔ وہ فرسٹریٹڈ ہے، وہ غصے میں ہے، وہ پریشر میں ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جتنا بڑا بول وہ بول گیا تھا
وہ نہیں ہو پایا. اور اب لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. وہ پاکستان نے آپ کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اور اس لیے شاید یا آپ نے خبر شاید پڑھی ہوگی کہ شیو سینا نے اب باقاعدہ طور پر مودی کی استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ جو وہ گینگ آف فور ہے اس کے باقی ان کا بھی. اب وہ استعفیٰ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن ان کی اپنی جماعت, ان کے اپنے سپورٹرز اور اپوزیشن جماعتوں سے نریندر مودی اور اس کے جو ساتھ 3-4 اس کے جو یعنی گینگ آف فور جس کا ایک ٹرم استعمال ہو رہا ہے, ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. اور پریشر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے ان کو شکست دی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کی سیاست جو ہے وہ انڈر پریشر ہوگی, اور انڈر پریشر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی طریقے سے اپنے اوپر سے پریشر ہٹانا ہے. تو اس کو الٹیمیٹلی یہ جو اس کی شکست ہوئی ہے, یہ جو اس کی جو پھینٹی لگی ہے, اس کا اس نے کسی طریقے سے بدلہ لینا ہوگا. وچ مینز آپ ذہنی طور پر تیار رہیں. ہم سب کو تیار ہونا چاہیے کہ یہ پہلا راؤنڈ تھا بیٹل کا, یہ لوگ پنگا پھر کریں گے. یہ لکھ لیں آپ میری بات, یہ پنگا بھی کریں گے, یہ کچھ شرارت بھی کریں گے, یہ کسی اور طریقے سے پاکستان کے اوپر کو بلیم کریں گے, کوئی بہانہ ڈھونڈیں گے, کوئی فالس فلیگ کریں گے. مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. مجھے صرف ایک چیز کا پتا ہے کہ یہ انہوں نے پھر سے کچھ پنگا کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے, اگر مودی پھر سے پاکستان کے اوپر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حملہ نہیں کرتا, تو وہ یہ جو اس شکست کا دھبا ہے, جو داغ ہے, وہ کیسے دھوئے گا. تو یہ اب کب ہوگا آبویسلی نوبڈی نوز, لیکن یہ ہوگا اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. تو یہ جڑا ہوا ہے. جو میرا پہلا نقطہ تھا, پہلا نقطہ یہ تھا کہ اب ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. وی کینٹ بی فرینڈز اینی مور. آئی ایم سوری اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی پاک بھارت میں بڑی دوستی اور پیار محبت ہونا چاہیے اصولاً, لیکن نہیں ہوگا. سو جب وہ نہیں ہوگا تو اس سے جڑی ہوئی چیز یہ ہے کہ پوائنٹ نمبر 2 میرا یہ ہے کہ اب اس طرف سے کچھ نہ کچھ پھر سے یہ لوگ ایشو کریں گے, پنگا کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ جو ان کی شکست ہے اس کا داغ دھوئیں. یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3, 3 پوائنٹس اور رہ گئے, بڑے امپورٹنٹ ہیں. پوائنٹ نمبر 3, دیکھیے اگر ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہماری اب کشیدگی رہے گی, ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ بھارت نے اور مودی نے پھر سے ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ حملہ کرنا ہے, کہیں سے کو ملیٹریلی انہوں نے اپنی جو یہ بے عزتی ہوئی ہے اس کو دھونے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو پھر کلیئرلی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور وہ تیاری جو ہے وہ اسمارٹ تیاری ہونی چاہیے. واٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ؟ دیکھیے یہ جو ابھی کانفلکٹ ہوا ہے جس میں ہم نے ان کی ٹھکائی کی ہے, اس سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اب جو وار کا جو نیچر ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اور پاکستان نے اس کانفلکٹ میں, اس تصادم میں جو فتح حاصل کی ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا. ہم نے جو نیو نیچر آف وار ہے اس کو نہ صرف یہ کہ سمجھ لیا بلکہ اس کو اڈاپٹ کر لیا. انڈیا نہیں کر سکا. انڈیا نے سمجھا کہ جب ہم بڑے مہنگے قسم کے رفیل طیارے لے آئیں گے اور بس مسئلہ حل ہو جائے گا. نو, پاکستان وہ اسمارٹر. ہم نے انویسٹ کیا چیزوں میں, نئی ٹیکنالوجیز میں. ہم نے جو الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر ہے اس میں انویسٹ کیا, تیاری کی. ہمارا جو سائبر کمانڈ ہے وہ بنی, اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ان کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رگڑا مارا. تو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جو بھی کانفلکٹس ہونے ہیں یا جو وارز ہونی ہیں فیوچر کی, وہ پرائمریلی ایئر ڈریون ہوں گی, اور اس میں فائٹر جیٹس کا استعمال, میسائلز کا استعمال, الیکٹرو میگنیٹک جو جیمنگ ہے, جو بھی وارفیئر ہے اس کے ایلیمنٹس ہیں, سائبر جیمنگ کے جو بھی پہلو ہیں, تمام تر جو ہائی ٹیک جو اس کے ایسپیکٹس ہیں وہ ڈیفائن کریں گے کہ کون زیادہ ایفیشینٹ ہے اس طرح کی وارفیئر میں. اس باری ہم تھے. اگر ہم نے سبق سیکھے ہیں تو ظاہر بات انڈیا نے بھی سیکھے ہوں گے. اب وہ بھی اس کے مطابق تیاری کریں گے. ہمارے پاس ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے. لیٹس فیس اٹ, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن اگر ہم ترجیحات اپنی ٹھیک کریں تو ہم ابھی بھی اپنے جو ڈیفینسز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی ایئر فورس میں انویسٹ کرنا ہے, ہم نے تمام تر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان میں انویسٹ کرنا ہے, ہم نے ایئر ڈیفینس میں انویسٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک کمزوری ہمیں نظر آئی ہے کہ ان کے جو میسائلز ہیں وہ بہت ڈیپ ہمارے یہاں آئے ہیں, وہ ہٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے باقی جگہ ان کو بہت ٹھیک ٹھاک جو ان کا پھینٹا لگایا ہے, لیکن یہ ایک ہماری کمزوری ہے. تو یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں اور جو ہماری ایڈوانٹیج کمزوریاں جو ہماری آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے, ان کو ایڈریس کرنا ہے. جو ہماری ایڈوانٹیجز ہمیں نظر آئی ہیں, جو ہماری اسٹرینتھس نظر آئی ہیں, ان کو ہم نے مزید مستحکم کرنا ہے. تو پرائرٹائز کر کے ہمیں اب ڈیفینس میں انویسٹ کرنا ہے, لیکن اسمارٹ انویسٹمنٹس کرنی ہے.
اور میرے خیال میں یہ جو بجٹ ابھی آ رہا ہے اگلے مہینے، اس میں ریفلیکٹ کرے گا کہ ہمارا جو ایلوکیشنز ہیں ڈیفنس کے لیے وہ زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ لگیں. اور اس کے لیے میرے خیال میں ہمارے نیشنل سیکیورٹی جو اپریٹس ہے، جو اسٹرکچر ہے، اس میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے ہر حوالے سے جو ہے وہ فنڈز جو ہیں وہ میسر کرنے ہیں. اب یہ وہ چیلنج ہے گورنمنٹس کے لیے کہ وہ کہاں سے ہی فنڈز پیدا کریں گے، لیکن کرنا ضروری ہے ہر حوالے سے، اور یہ جو ہے ڈیفنس کے لیے بھی اور اوفینس کے لیے بھی. کیونکہ یاد رکھیے آفن اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس. اس بار تو ہم نے ان کو روکا ہے، لیکن اگلی باری اگر وہ اس طرح کچھ شرارت کرنے میں تلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اوفینسو آپشن بھی موجود ہونا چاہیے. تو یہ پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا کہ اسمارٹ انویسٹمنٹ ان آور ڈیفینس ٹیکنالوجی. اب آ جائیں چوتھا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے انڈیا کے والے سے، ہماری پالیسی آئی ایم سوری ٹو سے وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی. میں کس پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ سالہ سال ہم انڈیا کو دنیا میں انڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیے انڈیا نے ہمیں ڈیمونائز کیا ہے. وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مودی اور اس کی گورنمنٹ میں پاکستان کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ شروع سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ بغیر کسی جھجک کے انہوں نے اپنی یہ باقاعدہ ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ہر جگہ انہوں نے پاکستان کو اس طریقے سے پینٹ کرنا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ہے وہ ہمارے تمام تر جو ہمارے یہاں ملک میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ اس کے ذمہ دار ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم جو ہے وہ کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں. اسی لیے ہماری جو بیانیہ ہے، ہماری پالیسی ہے، ہمارا جو آؤٹ لک ہے، اور جس طریقے سے دنیا میں ہم نے انڈیا کو پینٹ کرنا ہے اس میں ہم اتنے زیادہ مؤثر نہیں رہے. دیٹ ہیز ٹو چینج. اب ہمارا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے وہ انڈیا جس سے ہمارا اب پالا پڑ رہا ہے، اور یہ پالا وہی ہے کہ یہ کشیدگی ہے. اس میں انڈیا کی جو تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی فیکٹس ہیں، یعنی یہ سارا جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ انڈیا نے امپوز کی، جھوٹی بنیادوں پر کی، مار کھائی، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ کچھ حد تک جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو انڈیا جو دہشت گردی کر رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، ہندوتوا کی جو پالیسی ہے، یعنی ایک پوری لسٹ بن سکتی ہے. وہ ہمیں لسٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس کو بڑے ہی مؤثر طریقے سے ہمیں اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پروپیگیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہماری نیریٹو بلڈنگ، ہماری ڈپلومسی، ہماری سافٹ امیج، یہ سب کو جڑنا ہے. ایک گرینڈ نیشنل پالیسی بننے کی ضرورت ہے. یہ ٹوٹے ٹاکیوں میں جو ہم چیزیں کرتے ہیں بس اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے ہمارے لیے. ان کے لیے تو ہوئی ہے. ان کے تو ہم نے جو جہازوں کو تباہی پھیری ہے، ان کی ایئر فورس کا جو ستیہ ناش کیا ہے، اور ان کے بیسز میں جو ہے ہم نے میسائل مار کے ان کی مت مار دی ہے، وہ تو ان کے لیے تو ویک اپ کال ہے ہی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے بھی ویک اپ کال ہونی چاہیے. وی نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی. ہمیں اپنے انڈیا کی پالیسی میں کنٹینیوٹی لانی ہے، کلیئرٹی لانی ہے، اور بڑے ہی اگریسو طریقے سے ہم نے دنیا کے سامنے اس کو رکھنا ہے. یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ. اب آ جائیں آخری پوائنٹ. آخری پوائنٹ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ سب کچھ کرنے کے لیے دیکھیے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھے ہیں، یہ 2 4 6 مہینے کے نہیں ہیں. یہ اب ہمارے لانگ ٹرم پلانس ہیں. لانگ ٹرم کو آپ جیسے مرضی ڈیفائن کر لیں، 2 سال 5 سال 8 سال 10 سال جتنا بھی ہم آگے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. اتنا ٹائم لگتا ہے ان طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے. مگر یہ چاروں چیزیں، جو 4 میرے نکات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے 5واں سب سے ضروری ہے. میرا خیال آپ نے گیس کر ہی لیا ہوگا. ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. انٹرنلی اسٹرانگ ہوں گے، اسٹیبل ہوں گے، یونائٹڈ ہوں گے، تو ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے کرنا ہے. دیکھیں انڈیا کی دشمنی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کی دشمنی، ان کا جو رویہ ہماری طرف وہ چینج نہیں ہونا، لیکن ہمارا رویہ جو ہماری اپنی طرف ہے اس کو تو ہم چینج کر سکتے ہیں. وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے، ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، اور ہمیں ایک سرٹن کنسنسس لانا ہے ہماری انٹرنل پالیٹکس میں، جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ مستقل ہچکولے نہ کھاتے رہیں اور ایک سرٹن ڈائریکشن میں چل پڑیں. چنانچہ گورننس ریفارم، اکنامک ریفارم، پولیٹیکل ریفارم، اینڈ آف کورس سوشل ریفارم. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس کانفلکٹ میں پاکستان کی عوام کیسے اپنی افواج کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، متحد ایک آواز سے ہم بات کر رہے تھے. ہم نے انڈیا کو ناکو چنے چپا دیے.
لیکن جو ریاست ہے دیٹ آلسو اوز اے لاٹ ٹو دیز پیپل, ٹو اس. تو جو انٹرنل ریفارمز ہے اس میں سوشل ریفارم سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کا خیال رکھیں. جب جنگ ہوئی تھی تو ہر شخص کے ہر پاکستانی کے ہاتھ میں جو ہے وہ سبز ہلالی پرچم تھا, لیکن پیس ٹائم میں بھی آپ نے ان کو وہی ولولہ دینا ہے. اس لیے وہ انٹرنل ریفارم جو ہیں, چاہے اس میں ایجوکیشن ریفارم ہو, کرمنل جسٹس ریفارم ہو, ہیلتھ ریفارم ہو, تمام طرح پورا ایجنڈا ہے, اس کو ہمیں فاسٹ ٹریک کرنا ہے. ہم نے اپنے گھر کا خیال سب سے پہلے کرنا ہے. گھر اسٹرانگ ہوگا تو دشمن کا ہم مقابلہ کریں گے.